صحیح بخاری حدیث نمبر 7096 7096 97 98 99 اور 100۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتنہ یا کتاب الفتن کے نام سے باب باندھا، اور اس کے اندر یہ جو روایت نقل کی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مجلس میں کون بیٹھے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شقیق اس کے راوی ہیں۔ شقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور وہ پوچھتے ہیں کہ فتنہ کیا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ، آدمی کا فتنہ آدمی آزمائش میں یا گناہ میں کب آتا ہے؟ جب اپنے گھر میں ہوتا ہے، مال کی فراوانی ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی دین میں پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کے مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، اطاعت کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں یہ تموج کموج البحر، جو سمندر میں ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جو فتنے امت میں آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت میں بہت جلد ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے جو آئیں گے، وہ فتنہ کب شروع ہوگا میں وہ پوچھ رہا ہوں، وہ کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے، فتنوں کے بارے میں ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کچھ معلومات دی ہے کیا؟ وہ بڑے بڑے فتنے کب سے شروع ہونے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ٹھاٹے مارتے ہوئے فتنے بڑے بڑے آنے والے ہیں نا، اس کے درمیان ایک دروازہ رکاوٹ میں ہے۔ یہ دروازے سے جب پار ہوں گے تو تبھی جا کر یہ امت میں فتنے آنے والے ہیں، جب تک امت میں فتنے بڑے بڑے نہیں آنے والے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ دروازہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور جب وہ فتنے اندر آئیں گے تو یہ فتنے اس دروازے کو کھول کر آئیں گے یا یہ فتنے دروازے کو توڑ کر آئیں گے؟ یفتح او یکسر، توڑ دیا جائے گا دروازہ یا یہ دروازہ کھول دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ ادا کیا ہے ذرا وہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دروازہ کھلے گا تو فتنے آئیں گے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دروازہ ٹوٹے گا تو فتنے آئیں گے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ سنا ہے اور ان الفاظ کو میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلنے کی بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ ٹوٹنے کی بات کی، اس کا مطلب ٹوٹے گا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَإِذَا لَا يُغْلَقُ، اگر دروازہ کھلتا ہے تو بند کرنا آسان ہوتا ہے، دروازہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بند کرنا مشکل ہے۔ اس کا مطلب نکلا کہ یہ فتنے در فتنے پھیلتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں راوی اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دروازے سے مراد ہے کیا؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، کہ جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے فتنہ کرنے والوں کی مجال نہیں تھی کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے پالیسیز کو لے کر کھیل سکے، یا ان کے اسٹریٹجیز کو لے کر کھیل سکے۔ اتنا ہر جگہ پر پکڑ تھی کہ کوئی فتنہ کرنے والا پر بھی نہیں مار سکتا تھا، ایسا زبردست ان کا مظاہرہ تھا، ایسی زبردست شخصیت تھی۔ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ دروازے سے مراد کون ہے؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دروازے سے مراد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر راوی پوچھتے ہیں آپ نے جب ان کو حدیث سنائی تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس سے مراد وہی ہے مراد؟ تو کہا کہ کل کے آنے والی رات کا جتنا یقین ہے نا، اس سے بھی زیادہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ چکے تھے کہ اس میں اشارہ میری طرف ہے کہ جب میں یہاں سے گزر جاؤں گا تو فتنے شروع ہونے والے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔